الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء شقائق الرجال أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جو یہ دنیا قائم کی ہے اور اس میں سب سے اہم مخلوق، سب سے بہتر مخلوق انسان کو پیدا کیا، تو انسان کی جو زندگی آگے چلتی ہے، بڑھتی ہے، ہم سب جانتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے بڑھتی ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کا ایک خاندان بستا ہے، ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، گھروں اور خاندانوں سے مل کر کے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات پوری زندگی کو محیط ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ مرد کو کیسے ہونا چاہیے اور عورت کو کیسے ہونا چاہیے، اور اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ بات بتا دی گئی کہ بحیثیت مرد ہونے کی وجہ سے اور بحیثیت عورت ہونے کی وجہ سے کوئی برتری نہیں کسی پر ہے۔ مرد اللہ رب العزت کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے، آخرت میں اس کا درجہ کیا ہوگا اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ عورت اللہ رب العزت کے دین پر عمل کر رہی ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اس کا درجہ مردوں سے بڑا ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اسی لیے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ کام کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں اللہ رب العزت کی بندگی میں گزر رہی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ مرد اللہ رب العزت کا چہیتا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے تعلقات، اس کے اخلاق، اس کے برتاؤ اور اس کے سلوک خواتین کے ساتھ اچھے ہیں۔ اور خواتین کا درجہ بلند ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرمانبردار ہوں، اپنے گھر میں اچھا کردار مردوں کے ساتھ ہو، اور سماج میں بھی ان کی عفت اور عظمت اور ان کی پاک دامنی ان کے اپنے قابو میں۔ اسلام سے پہلے خواتین کا مقام نہیں تھا۔ آپ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، باندی بنا کے رکھی جاتی تھی، جبر تھا ان پر، ظلم تھا اس پر، طرح طرح کے مسائل میں گرفتار تھی وہ۔ اسلام دین رحمت ہے، اس کے رحمت ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو عزت و احترام کی زندگی عطا فرمائی۔ بیٹی کی حیثیت سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے گھر کو گھیر لیتے ہیں، کمزور ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کا تعاون ہونا چاہیے۔ بہن کی حیثیت سے بہنیں جس کے پاس نہیں ہوتی ان سے پوچھیں، بہن کو بتایا کہ یہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کو مرنے کے بعد باپ کی جو میراث ہے اس میں ان کا قرآن نے جو حصہ متعین کیا ہے اس کے مطابق دینا، ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بیوی کی عظمت بیان کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تمام میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ماں کا رتبہ کیا ہے؟ وہ ماں جس پر محبت ختم ہے، وہ ماں جس پر قربانیاں ختم ہیں، وہ ماں جس کے دل میں ہمیشہ محبت، الفت، بچے کے لیے پیار ہمیشہ چھلکتا رہتا۔ اور یہ صرف بچپن کی بات نہیں ہے، جب تک ماں اس زمین پر زندہ رہتی ہے، نوجوان اس کی اولاد چاہے بوڑھی کو نہ ہو جائے، ہمیشہ اس کے ہاتھ
دعا کے لیے اٹھے رہتا ہے. اس کے دل میں بے پناہ محبت ہوتی ہے اس اپنے بیٹے کے لیے. جب اس کے پاس وہ بیٹا پہنچتا ہے تو بیوی تو پوچھتی ہے کیا کمایا، بچے پوچھتے ہیں کیا لائے، ماں پوچھتی ہے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. ماں تو ماں ہوتی ہے. جس کے پاس ماں ہے قرآن نے کہا کہ اس کی قدر کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قدر کرنا ضروری ہے. بڑھاپے میں دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک پہنچے تو ان کی خدمت کرنا، اف تک نہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے میں اسے مل جائیں دونوں یا ایک اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرنے، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے والدین ہیں یا والدہ ان کی موجود ہیں، اور وہ بھی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے والدہ کی خدمت کی، اور آج وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہیں. اللہ رب العزت کے راستے میں جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کا اجر ان کے والدین کو ضرور ملے گا. بات یہ بتائی گئی کہ ماں کا کردار اسلام میں اور اسلام کے معاشرے کی تشکیل میں بہت غیر معمولی ہے. ایک بڑا عنوان ہے دوستوں اور ساتھیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا اور جس دین کو لے کر کے آپ مکہ میں آئے، پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی، پھر مدینہ شریف میں آپ کو قرار نصیب ہوا، اور پھر ایک اسلامی ریاست کی تشکیل وہاں پر ہوئی اور دین مکمل ہوا. یہ جو غلبہ اسلام کا پورا راستہ ہے اور اس کی پوری داستان ہے، خواتین برابر کی شریک رہی، خواتین برابر کی شریک رہی. آپ ایمان لانے کا معاملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کا معاملہ ہو، سفر ہجرت کا معاملہ ہو، ہجرت کی آزمائشوں کا معاملہ ہو، ہجرت کے بعد جو اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی اس میں جگہ جگہ قربانیاں انہوں نے دی. اور جنگ تو عورتوں کا فرض نہیں ہے لیکن جنگوں میں بھی اس میں انہوں نے شرکت کی. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک بقید حیات رہے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ اپنے میدان میں عمل کرتے رہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس دنیا سے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری تھوڑی اور سینے کے درمیان ہوا، میں آپ کو پیچھے سے پکڑے ہوئی تھی. دوستو، آج کی اس گفتگو میں ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو اور غور فکر ہمیں اس وقت کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی جب رشتے ازدواج میں جڑ جاتے ہیں، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ الفت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. ایک مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں لم یورا کالمتحابین مثل النکاح، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے ویسی محبت اور کہیں نہیں دیکھی گئی. تو اللہ رب العزت شوہر کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے اور بیوی کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے. لیکن جو ماں کا کردار ہے، جو بیوی کا کردار ہے ماں کی حیثیت میں، وہ غیر معمولی ہے. حمل برداشت کرنا، 9 مہینے تک حمل کو پیٹ میں لیے ہوئے چلنا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مشقت در مشقت، کمزوری در کمزوری. پھر وضع حمل کرنا، دودھ پلانا، پرورش کرنا، اور محبت سے ہمیشہ گویا کہ اس کا دل معمور رہتا ہے، لبریز رہتا ہے. ماں ناراض بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی ناراضگی محبت بھری ہوتی ہے. ماں مارتی بھی ہے تو اس کی محبت، اس کی جو مار ہے محبت بھری ہوتی ہے. یہ جو اس کی قربانیاں ہیں ماں کی، اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا رتبہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے. باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کماتا ہے، کھلاتا ہے، محنت کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے. جو احادیث آتی ہیں اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، لیکن باپ جنت کا دروازہ، دونوں کی اہمیت ہے. لیکن 3 ٹائم درجہ ماں کا بڑھا ہوا ہے. تو اسلام نے اس کا جو کردار ہے، اس کی جو خدمات ہیں، اس کی جو محنتیں ہیں، اس کے تئیں اسلام نے اس کا درجہ بلند فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، ایک مسکین عورت آئی 2 بچیوں کے لیے بھی. میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے 3 کھجوروں کے. آپ اندازہ کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کی بیوی ہیں جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ. کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں تھی، میں نے دے دیا اسے. اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو،
اور تیسری کھجور پھاڑ کر کے وہ کھانے جا رہی تھی کہ پھر دونوں بچیاں مانگ پڑی. آدھا ٹکڑا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کو ان کو بھیج دیا. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ محبت، اس کے ایثار، بچوں کے لیے اس کی والہانہ جو عقیدت و محبت تھی، الفت تھی، اس پر آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها الجنہ، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت واجب فرمائی. یا راوی کو کہتے ہیں او اعتقها من النار، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسے جہنم سے آزادی دے دی. تو ماؤں کی جو خدمات ہیں بچوں کی پرورش میں، ان کی پرداخت میں، ان کی نگہداشت میں، ان کے ساتھ محبت الفت کا جو ان کا رویہ ہے، یہ اگر خلوص کے ساتھ ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو یہ ذریعہ نجات ہے. اسی لیے فرمایا لوگوں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دے دیا. یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ماں کی نافرمانی کرنا. اس کی اسی خدمات کے نتیجے ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول من احق بصحابتی یا رسول اللہ، حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں. کہا کہ ثم، کہا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد اللہ کے رسول، کہا تمہارے باپ. تو یہ بات جیسا کہ میں بخاری کی روایت ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ماں کی جو خدمات ہیں اور ماں کی جو اہمیت ہے اسلام میں، وہ اس سے ہم تمام کو معلوم ہوتی ہے. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اردت ان اغزو، میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں جاؤں جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے. وقد جئت الیک لاستشیرک، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ کر لوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل لک من ام، تمہاری ماں ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں. قال فالزمها فإن الجنة عند رجلیها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں کے پاس جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دینا بے سہارا اور آدمی اپنے عزائم کی تکمیل کرے. دنیا بڑی وسیع و عریض ہے، اس کا کیریئر داؤں پر لگا ہوا ہے، بوڑھے ماں باپ بلکتے ہیں، روتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں. یہ چیز اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ رب العزت کی دنیا بڑی وسیع و عریض ہے، اس کی رحمتیں سایہ فکن ہے سارے لوگوں کے لیے. اس نے لکھ دی ہے روزی کھا کے جانا ہے، لقمے کھا کے مرنا ہے. لیکن آدمی اسلام نے جو تعلیمات دی وہ سراپا رحمت پر مبنی ہے، سراپا انصاف پر مبنی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے طواف کرایا. ان رجلا كان بالطواف حاملا ان يطوف بها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا هل ادیت حقها، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حج کے ایام بڑے مشقت والے ہوتے ہیں، اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اس نے حج کرایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، تو نے حق نہیں ادا کیا. آپ نے آگے جو فرمائی بات وہ بہت اہم ہے. فرمایا ولا بزفرۃ واحدہ، ولادت کے وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو چیخ نکلی تھی، پہلی چیخ، اس کے برابر بھی نہیں ہوا. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس نے ماں کے کردار کو کتنا اہم قرار دیا ہے. اسی لیے دین اسلام کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین جو صلحاء امت گزرے وہ اپنی بیوی کی انتخاب میں کہ ان کی اولاد کیسی ہوگی بہت فکر مند رہے. اور اسی طریقے سے وہ خواتین جن کو دین کا شعور تھا، انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے انتخاب میں بھی بہت ہی زیادہ حساسیت کا ثبوت دیا. ابو الاسد الدولی بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ان کا بڑا رول دین اسلام میں یہ ہے کہ قرآن مجید پر اعراب لگانے کا کام اللہ رب العزت نے ان سے لیا. جب ان کے بچے بڑے ہو گئے اور یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا لقد احسنت الیکم صغارا و کبارا، میرے بچوں میں نے تمہاری تربیت کی، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے جب تم چھوٹے بھی تھے اور بڑے ہو گئے تب بھی. میں فکر مند رہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا خوف تمہارے دلوں میں رہے، آخرت کے لیے کام کرو. آگے جو کہا وہ سننے کے لائق ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، احسنت الیکم قبل ان تولدوا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا. پیدائش سے پہلے احسانات ہیں ہمارے تمہارے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ
پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہماری تربیت کا کیسے خیال رکھا؟ کہا میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو تمہاری اچھی تربیت کر سکے اور جس کی وجہ سے تمہارا وقار داؤں پر نہ لگ سکے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اچھی بیوی کا انتخاب کیوں کریں؟ ایک لڑکی اچھے شوہر کا انتخاب کیوں کرے؟ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، نرم گرم، اچھے برے، ہر حال میں دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم اور ہمارے ذریعے سے ایسی اولاد اس زمین پر آئے جو اللہ کے دین کے خدمت کرنے والی ہے، جس کے ذریعے ہمیں بھی اجر ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ تو دوستو ساتھیو، یہ ہمیں اپنے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہیے۔ ایک خاتون ہے جو مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ام سلیم ان کا نام ہے، حضرت انس کی والدہ۔ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو یہ بہت ہی سیرت والی خاتون تھی، اخلاق ان کے اچھے تھے، اسلام لے آئی۔ پیغام شادی آنے لگے، ابو طلحہ کا پیغام شادی آیا، بہت ہی مالدار صحابی۔ انہوں نے کہا کہ میں شادی اس وقت کروں گی جب آپ اسلام لے آئیں۔ اسلام کی اتنی اہمیت ان کے سامنے تھی نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ٹال نہیں ہے یہ۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ سونا کتنا چاہیے، چاندی کتنا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی بن جائیں۔ انہوں نے کہا میں بہت سنجیدگی سے کہتی ہوں مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، آپ ایمان لے آئیں یہی میرے لیے کافی۔ پھر انہوں نے سنجیدگی سے غور کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ مہر کیا رکھا گیا؟ مہر انہوں نے کہا تھا کہ مہر مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، آپ کا اسلام ہی میرے لیے مہر ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اغلا مہر فی الاسلام، اسلام میں سب سے زیادہ قیمتی مہر اگر کسی کا رکھا گیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا گیا۔ ہماری بنیاد اللہ ہو، ہماری بنیاد خوف خدا ہو، ہماری بنیاد خشیت الہی ہو، ہماری بنیاد اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں زندگی کا سفر، تو اس کے لیے قربانی شوہر کو بھی دینی ہوگی، بیوی کو بھی دینی ہوگی۔ ہماری ماں اور بہنیں یہاں الحمدللہ نماز میں رہتی ہیں، آپ حضرات بھی اس توسط سے اپنے گھر میں یہ باتیں بتا سکتے ہیں، اور آپ بتاتے بھی رہے ہوں گے، بتانا چاہیے کہ ماں کی ایک ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نعمت سمجھے، امانت سمجھے۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نعمت سمجھے، امانت سمجھے، لیکن ماں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے اس کے پاس نعمت ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بچے چھوٹے زیادہ ماں کے پاس رہتے ہیں، باپ تو زندگی کی گہما گہمی میں شریک ہوتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں، بچوں کو پانے کے سلسلے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس اگر جائے تو دعا کرے، بیوی دعا کرے، میرے مالک حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو صدقہ جاریہ بن سکے، ایسی اولاد نہیں جو ہماری زندگی اجیرن کر دے دنیا میں، ایسی اولاد نہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ہاتھ نہ اٹھ سکیں ہمارے لیے، اس کے اعمال ایسے نہ ہوں کہ ہم تو اچھی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں، لیکن جب جنت میں جا رہے ہوں تو ہمارا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور اللہ رب العزت فرمائے کہ اس کی تُو نے صحیح تربیت نہیں کر سکے اور یہ وبال جان تمہارے لیے رہا۔ تو دعا کرنا، پیدائش سے قبل تمہارا دعا کرنا، نعمت سمجھنا، امانت سمجھنا، بوجھ نہیں سمجھنا، وبال نہیں سمجھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلا مدرسہ، ماں جو پڑھا دیتی ہے، ماں کے مدرسے میں جو بچہ حاصل کر لیتا ہے اسے کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتی۔ ماں جب ماں ہوتی ہے تو ماں دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ایمان ٹرانسفر کرتی ہے۔ ماں کا اٹھنا بیٹھنا، ماں کی نشست و برخاست، ماں کی پوری زندگی بچے کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، بچہ جب بولنے کی عمر کو ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے، بچہ جب 7 سال کی عمر کو ہو تو نماز کے لیے رغبت دلائی جائے، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی تنبیہ بھی کی جائے، قرآن مجید اس کے سامنے پڑھا جائے، جیسے انکانشسلی اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل اور دماغ پر اللہ رب العزت کا کلام جائے، اس کا ذہن مانوس ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جلد اذان کا اور اقامت کہا کرو ورنہ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ حضرت ام سلیم
ہی کا واقعہ ہے. بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ گھر سے باہر تھے. گھر پر جب پہنچے تو انہوں نے، بچہ بیمار تھا انہیں معلوم تھا، لیکن بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کھانا کھلایا، بچے کے بارے میں پوچھا کہ بچہ کیسے ہے، تو کہا کہ بچہ جس حالت میں تھا اس سے بہتر، بچہ اور اچھی حالت میں. کھانا کھایا، سوئے. صبح انہوں نے بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. بلکہ اس سے پہلے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے اور وہ اپنی امانت مانگتا ہو تو کیا اسے امانت دے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا فوراً دے دینی چاہیے. یہ سب اسلوب اختیار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو امانت ہمیں دی تھی بچے کی شکل میں، اللہ رب العزت نے اپنی امانت واپس لے لی. بہت پریشان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ام سلیم کا واقعہ پیش کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی اور آپ نے فرمایا حل عرستم اللیلہ، کیا تم اپنی بیوی کے پاس رات میں گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہاں. تو کہا انشاءاللہ رضی تمہیں اس کا نعم البدل اللہ رب العزت فرمائے گا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسی رات کے بعد بچہ پیدا ہوا جو نعم البدل کی حیثیت میں تھا. بیوی اپنے شوہر کی تربیت دے رہی، بیوی اپنے شوہر کو بتا رہی ہے کہ نعمت کیا چیز ہوتی ہے، امانت کیا چیز ہوتی ہے. اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، جب ہیں ان کی تربیت ہمیں کرنا. اللہ رب العزت جب تک ہمارے پاس رکھے جو واپس لے لے تو ہمیں واپس کر دینا چاہیے. جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بڑے ہوئے 10 سال کے، تو ماں کو فکر ہوتی ہے یہ کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، سمجھاؤں، دین بتاؤں. لے کر کے انگلی پکڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے، وضو کا پانی لائے، آپ کی جوتیاں سیدھی کرے، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے اسے ایمان حاصل ہو جائے، اسے اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، اسے آخرت کا ادراک حاصل ہو جائے. میں یہ دیتی ہوں آپ کے لیے. حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے. 10 سال خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10 سال کی عمر میں 10 سال خدمت کی. 20 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 10 سال رہا. کبھی بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ تھا رتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم اس زمین پر تھے. تو ماں کو فکر ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت کو کیسے کرے. تیسری بات یہ ہے دوستو اور ساتھیوں، ہماری ماؤں نے آج سپوت جننے بند کر دی. ملتیں عروج پاتی ہیں، دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کا دین کا بول بالا ہوتا ہے، اس زمین پر کفر اور شرک پسپا ہوتا ہے اور اللہ کا دین آگے بڑھتا ہے. اس وقت جب مائیں سپوت جننا شروع کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خادم پیدا کرنا شروع کرتی ہیں. ماں جیسی ہوگی سپوت اسے تیار ہوگا. ماں اگر خوف خدا والی ہوگی، خشیت الہی والی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل و دماغ میں ہوگی اور وہ اس دنیا میں ہوگی، آخرت کی کھیتی کے لیے تیاری کر رہی ہوگی، تو اس کے جو گود سے دین کے خادم پیدا ہوں گے. ہماری ماؤں نے آج سپوت جننے کم کر دیے. آج کے اس گھرا ٹوب اندھیرے میں جبکہ باطل کا نرغہ ہے پوری دنیا میں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں، ان کی تربیت ہو، ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں جو کل کی مائیں ہیں، تاکہ ان کے گود سے اسلام کے خادم پیدا ہوں. امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی ماں نہایت ہی نیک خاتون تھی. پوری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. باپ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے دعا کی کہ میرے مالک میری جو اولاد ہے وہ ایسی بنے کہ جو اس کا باپ رخصت ہو گیا ہے اس کے لیے توشہ ہو اور میرے لیے بھی توشہ. راوی بیان کرتا ہے وضو کر کے ہی دودھ پلاتی تھی. امام بخاری ایسے ہی امام بخاری نہیں ہو گئے. کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے دین اسلام میں، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ کوئی بھی فرد آگے بڑھتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاتون ہوتی ہے. یہ بہت مشہور جملہ ہے، دنیا بھی اس کو مانتی ہے. بیوی کا کردار، ماں کا کردار پیچھے ہوتا ہے کسی کے نیک بننے میں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں. دعا کی کہ میرے مالک مجھے ایسی اولاد جو تو نے دی، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ کر کے دودھ پلاتی تھی. کون اہتمام کرتا ہے ایسا؟ کون ماں ایسا کر سکتی؟ لیکن جب انہوں نے کیا تو اس کا نتیجہ ان کو ملا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. لیکن ایک اور حادثہ ہوا ان کی زندگی میں. بچپن ہی میں نابینا ہو گئے. بچپن میں نابینا ہو گئے. آپ ان کی سیرت پڑھیے، بڑی ہی دلچسپ کہانی اور واقعہ ہے.
ماں تہجد میں گھنٹوں روتی تھی. راوی لکھتا ہے کہ میرے مالک یہ نابینا ہو گیا, میں نے تجھ سے ایسی اولاد مانگی تھی جو دین کا خدمت کرے, یہ کیسے دین کی خدمت کرے گا؟ میرے مالک اسے آنکھیں تو واپس کر دیں. راوی بیان کرتا ہے اللہ رب العزت نے دیر تو لگی لیکن ماں کی دعا قبول کیا, اور ایسی آنکھیں ان کی واپس آئیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے تاریخ الکبیر جو ان کی عظیم کتاب ہے اس کو لکھا. یہ ماں کی دین ہے. ماں نیک ہو, ماں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دلوں میں معجزن ہو تو بچے اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم ہوتے ہیں. حضرت شافعی کی پوری داستان ہے دوستوں اور ساتھیوں. اسلام کی تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جو عالم تھیں, جو محدث تھیں, جو فقیہ تھیں, جن کا بلا کا ذہن تھا, جو ادیب و شاعر تھے. بلا کا ذہن. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پر مشتمل جو کتاب تھی مخطوطہ, جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھی, رات بھر میں پڑھ لیا اور زندگی بھر یاد رکھا. بلا کا حفظ. امام بخاری, امام شافعی دونوں کا. امام شافعی بھی یتیم تھے, مکہ میں تھے وہ. مدینہ امام مالک سے کسب فیض کے لیے ماں نے بھیجا, پیسے ہی نہیں تھے, چادر نہیں تھی کہ اوڑھ لیں, غربت کا حال تھا. لمبی کہانی ہے. جا کے انہوں نے امام مالک سے پڑھا, امام مالک کے بعد امام یوسف سے, امام محمد سے پڑھا. گھر واپس ہوئے مکہ تو ان لوگوں نے کپڑے دیے تھے, غلے دیے تھے, اس لیے کہ یہ سارے لوگ تاجر تھے, دین اسلام کے خادم اور تاجر. مکہ پہنچے, کارواں تھا ایک اونٹوں کا. سب لوگ باہر نکلے کہ شافعی پڑھ کے آ رہے ہیں, ماں نہیں ہے. وہ پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تم آپ کی ماں تو فلاں پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے رو رہی ہیں. دوڑے, ماں سے معانقہ کیا اور کہا کہ ماں آج تو خوش ہونے کا دن تھا, تیرا بیٹا پڑھ کے آ گیا. ماں نے کہا کہ بیٹے میں نے تجھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا, دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کہا میں نے دنیا نہیں کمایا, یہ میرے اساتذہ نے تحفے دیے. کہا کچھ بھی ہو ان کو لٹا دے. مکہ میں غربت تھی, جسے کپڑا چاہیے لے جائے, جسے غلہ چاہیے لے جائے, سب لٹا دیا انہوں نے. کہا ماں کیا ہونا چاہیے؟ کہا پہلے چل میرے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر, اور گھر میں تو ویسے ہی داخل ہو جیسے گھر سے نکلا تھا. امام شافعی کی پوری سیرت پڑھ جائیے. ماں بہت کم پڑھی لکھی, اس کے مقابلے میں بیٹا علامۃ الدہر تھا, وقت کا امام تھا. لیکن ماں زندگی کے آخری لمحات تک جب بیٹے کو نصیحتیں کرتی ہے تو بیٹا اس کا قد بونا نظر آتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا محسوس ہوتا ہے. یہ جو ماں کا کردار ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے دوستوں اور ساتھیوں. میں آخر میں آپ سے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایسی مائیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو موبلائز کیا ہے, ان کو ہمت دی ہے کہ بیٹو یہ زندگیاں تمہاری بیکار ہیں, یہ تمہاری جوانی بیکار ہے اگر اللہ رب العزت کا دین پسپا ہو رہا ہے اور تمہاری اس جوانی کی ضرورت ہے اسلام کو, اسے نہیں ملا. نصیحت کر کے, موبلائز کر کے, مہمیز کر کے اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے لیے اور گردنیں کٹانے کے لیے میدان جنگ میں انہوں نے بھیجا. عام طور پر مائیں, ان کا دل بہت کمزور ہوتا, باہر نہیں نکلنے دیتے بچوں. فساد ہو جائے تو یا حالات کشیدہ ہوں تو ارے بچے ٹھیک سے رہنا, ایسے رہنا, ویسے رہنا. لیکن ہماری مائیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے کہا اسلام کو ضرورت ہے تو تمہاری جوانی پر لعنت ہے. حضرت خنسا کا نام بہت مشہور ہے. جنگ قادسیہ کے موقع پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی جا رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آج تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے. 4 بیٹے تھے, بلائے اور کہا تمہارے ابا جلیل القدر صحابی تھے, میں نے بھی دین اسلام کو سمجھا, قربانیاں دی. آج جو یہ مارکا سرگرم ہے, کارزارے جو عمل جو اس وقت سرگرم ہے میدان جنگ میں, تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو, یہ میری تمنا. میں یہ نہیں چاہتی کہ تم جا کے لڑو, میں یہ چاہتی ہوں تم لڑو اور شہید ہو جاؤ تاکہ میرا رتبہ قیامت کے دن بلند. چوما بھیجو. جنگ ختم ہوئی تو خبر آتی ہے کہ خنسا تمہارے 4 لڑکے اللہ کے راستے میں کام آ گئے. روئی نہیں, کوئی نوحہ نہیں کیا. الحمدللہ الذی شرفنی بہم, فرمایا کہ ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے یہ رتبہ عنایت فرمایا کہ اپنی 4 بیٹوں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. مجھے قوی امید ہے کہ جنت میں ہم ایک ساتھ ملیں گے. بچے لاٹھی ہوتے ہیں بڑھاپے کے, لیکن کہا کہ میری زندگی کا جو عظیم سرمایہ ہے اسے اللہ کے راستے میں دے کر کے میں جنت میں میرا بھی سر بلند ہو اور میرے بچوں کا بھی سر بلند ہو. حضرت حبیب بن زید کا وہ واقعہ جو مسلمہ بھی کذاب کے دربار میں تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مکتوب خط لے کر کے پہنچے تھے. سفیر کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا, لیکن مسلمہ نے ہاتھ کاٹ دیے, پیر کاٹ دیے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے.
اور ہر وقت یہی پوچھتا تھا کیا محمد سچے ہیں، میں جھوٹا ہوں؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب کمال جرأت سے کہتے تھے، ہاتھ کٹ جانے کے بعد، پیر کٹ جانے کے بعد، مسلمہ تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ نے لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ ماں کو اطلاع ملی کہ تیرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے مسلمہ کے دربار میں، تو ماں نے جو کہا وہ سنہری حروف میں لکھا ہوا قیامت تک لکھا رہے گا۔ ماں نے کہا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ جب تک یہ سیرت، جب تک یہ کردار دہرایا نہیں جائے گا ہماری ماؤں کے ذریعے، دین غالب نہیں ہو سکے گا اس زمین پر۔ دین کے غلبے میں خواتین کا یہ کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ام نزال کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا۔ فلسطین کی وہ خاتون جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا، 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ امریکہ اور یورپ کے یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی یہ گھرو گھنٹال جو آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جب ان کو گھیر کر کے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے 3 بیٹے اللہ کے راستے میں لگ گئے، فلسطین کی جنگ کے راستے میں لگ گئے، کیا تمہارے دل کی حالت ہے؟ تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہی کہا تھا کہ تم کیا جانو اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ دنیا میں ہم عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں اور ہماری منزل آخرت ہے۔ میں نے ان کو پالا ہی اسی لیے تھا۔ خنساء الامہ ان کا لقب ہے۔ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی ایسی خواتین اس کرۂ زمین پر موجود ہیں جو اس کا نمونہ ہمیں بتاتی رہتی ہیں، لیکن ہماری خواتین کو، اکثریت کو ایسا بننا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، اپنی بیٹیوں کو اچھا بنائیں، اپنی بیویوں کو اچھا بنائیں، اپنی بہوؤں کو اچھا بنائیں، تاکہ وہ جب ماں بنیں تو ان کا کردار عظیم الشان ہو اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایسے سپوت آ سکیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سارے امور و مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔